الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران کرام، ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمانان گرامی اور اپنے عارضی اوطان سے نکل کر اپنے اصلی وطن یعنی بیت اللہ الحرام کی طرف تشریف لانے والے میرے برادران اسلام، ابھی کل کی بات ہے کہ ہم آپ کو اس حرمت والے شہر میں آپ کا استقبال کر رہے تھے، اور یہاں پر موجود اللہ کے شاعر کی عظمت آپ کو سمجھا رہے تھے، اور آج آپ حضرات اپنے اپنے اوطان واپس جا رہے ہیں۔ اے حجاج کرام، آپ کی واپسی مکہ مکرمہ سے ہو رہی ہے یا بعض احباب کرام جو انتظامی ضوابط کے تحت مکہ مکرمہ سے نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے واپس اپنے اپنے اوطان کو جائیں گے۔ اب آپ کی اندرونی کیفیت کیا ہے اور آپ کس طرح اللہ تعالی کے اس گھر سے جدا ہو رہے ہیں، اور آپ کی اندرونی حالت کیا ہے، اور آپ نے اس عظیم مدرسہ حج سے کیا سیکھا ہے، اب اس کی عملی طور پہ تطبیق کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ حاجی کے امتحان کا وقت اس وقت سے شروع ہوگا جب وہ اپنے ملک میں جا کے اپنی دنیا کی مصروفیت، وہ اس کا کوئی وظیفہ ہے، کاروبار ہے، یا اس کی اپنی کوئی جائیداد ہے، یا کوئی بھی ذریعہ معاش اس کا ہے، جب وہ اس میں جا کے لگے گا تو اللہ تعالی نے ہمیں سبھی کو حکم دیا کہ تم اپنے لیے اپنی زندگی میں جس زاد راہ کو تلاش کرو اور جمع پونجی کے طور پہ استعمال کرو، وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اسلام کے جملہ اعمال، ارکان، فرائض و واجبات، چاہے وہ مالی ہو یا جانی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور پوست اور اس کے خون نہیں پہنچتے، مگر تمہارے دل میں، تمہاری نیات میں کیا ہے یہ ضرور پہنچتا ہے۔
تو اے برادران علیہ السلام، آپ اللہ کے وہ خوش قسمت اور منتخب بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرمایا اور پھر مشاعر مقدسہ میں جانے کے لیے منتخب فرمایا اور آیات بینات کا مشاہدہ کروایا۔ پھر آپ نے محسن انسانیت اور حضرت رحمت للعالمین کے ہاں بھی حاضری دی۔ آپ نے ان کی بابرکت مسجد میں نمازیں پڑھیں۔ آپ ان گلیوں اور ان محلوں میں رہے اور چلے جہاں پہ ہمارے آقا و مولا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ تو اب اس سارے کے سارے قصہ سفر کو آپ اگر بلانا بھی چاہیں گے تو نہیں بول سکیں گے۔ ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ ہم نے ایسے حجاج کرام دیکھے ہیں جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے حج کیا۔ اب ان کی عمر بھی لمبی تھی تو وہ اپنی ان مشاہدات کو نہیں بھولے 20 سال گزرنے کے بعد۔ تو حج اپنے نقوش ہر حاجی کے دل میں چھوڑتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں جب آپ واپس جائیں گے تو کہ یہ نقوش حج کی مشقتیں، منا اور عرفات اور مزدلفہ کی حاضریاں کوئی بھی آپ میں سے نہیں بھولے گا۔ تو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے اور اس کے دل میں اسی ذات کی عظمت باقی رہے اور اسی کی توحید کی شہادت باقی رہے جس کے لیے اس نے ایک طویل مالی اور جانی سفر کیا۔ یہی غرض ہے اللہ کی، اس کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے، اور جب آپ یہاں سے واپس جائیں تو پھر اسی کے داعی، اسی کے سفیر اور اسی کی طرف دعوت دینے والے بن کے رہ جائیں، اسی کے بن کے رہ جائیں، اسی کے ہو کے رہ جائیں۔ میرے پیارے اور محترم ضیوف الرحمن، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہاں سے جدا ہونے کی کیفیت آپ کی کیا ہے۔ چاہے آپ مکہ مکرمہ سے بدریہ جدہ واپس ہو رہے ہیں یا مدینہ منورہ سے آپ کی واپسی کا سفر ہے، ہر حال میں اپنے سب سے پہلے تو اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ اس کے شکریہ میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پھر آپ کو لائیں گے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کثرت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے ذکر کو اللہ باقی رکھے، وہ پھر حج اور عمرہ کثرت سے کرے۔ تو آپ اس کا تجربہ بھی کر لیں۔ مگر اصل ہماری غرض آج کی مجلس سے یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں اور آپ کی معاشرتی زندگی میں ایسا نمایاں فرق لوگوں کو نظر آئے کہ ایک حاجی 100 حاجی کے لیے حج پر آنے کا سبب بن سکے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا کہ میں دنیا کو عمدہ اخلاق مکمل کر کے نمونہ پیش کر سکوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ بہترین نمونہ۔ اللہ نے صرف ایک ہستی کو
اور ایک ذات عالی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، جنہوں نے پیدائش سے اپنی وفات تک پوری زندگی امت کے اندر چھوڑی، اور حضرات صحابہ نے اور ازواج مطہرات نے آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کو نمایاں طور پہ بیان نہ کیا ہو۔ میرے برادران اسلام، حجاج کرام، ضیوف الرحمن، آپ کی عملی زندگی میں، آپ کی اخلاقی زندگی میں، آپ کی عائلی زندگی میں، اور آپ کی معاشرتی زندگی میں یاد رکھیں، نمایاں فرق نظر آئے ان انسانوں کو جن میں آپ حج سے پہلے بھی رہتے تھے اور آج حج کے بعد بھی رہیں گے۔ تو آپ میں سے ہر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں اللہ کا بہترین سفیر بنوں گا، میں اللہ تعالیٰ کا پختہ داعی بنوں گا، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے خیانت نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے وفاداری اور حج کے ساتھ وفا شعاری اور اللہ کے اس گھر کے ساتھ اور مشاعر مقدسہ کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ ہم پوری شریعت کے پابند ہو کے اپنے معاشروں میں رہیں، نہ ہم حرام روزی کمائیں، نہ ہم کسی کا حق کھائیں، نہ ہم کسی کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا اپنے صحابہ سے، وہی عہد و پیمان ہم اسے اختیار کریں اپنی زندگی میں۔ وہ کیا تھا؟ اے لوگو بتاؤ تم کس شہر میں ہو؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اشہر حرم میں ہیں، یعنی کس شہر میں ہو؟ حرمت والے مہینے میں ہیں۔ کس مقام میں ہو؟ عرفات کے حرمت والے مقام میں ہیں اور مکہ مکرمہ میں ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ تمہارے لیے مال کسی بھی درجے میں مال دوسرے کا ہو، اس کی اسی طرح حرمت کرنی ہے جیسے اللہ کی اس گھر کی حرمت آپ کرتے ہیں۔ اب کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو یا نہیں دیکھ رہا، آپ اللہ کے طواف میں، گھر کے طواف میں مگن ہیں۔ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان، آپ اور آپ کے رب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، کوئی شریک نہیں، بلکہ آپ کی تو پکار ہی یہ ہے لا شریک لہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لہ۔ تو اس صدا کو کہ تعریف بھی اللہ کی ہو، عبادت بھی اللہ کی ہو، حمد بھی اللہ کی ہو، اور اس کا کوئی شریک نہ ہو، یہ ہے وہ زندگی اے حجاج کرام جسے ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا ہے۔ تب یہ دلیل ہوگی کس کی؟ ہمارے حج کے مبرور ہونے کی۔ تو میں نے یہ مختصر باتیں کی ہیں، مگر یہ آپ کے حج کا آپ سے مطالبہ ہے اور اس رب کا مطالبہ ہے جس نے آپ کو اپنے رب، اپنے گھر کا مہمان بنایا، اور یہ تصور سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے جو آپ کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اب آپ نے میرے برادران اس سے بھولنا نہیں، یاد رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔